یقیناً آپ تائید فرمائیں گے کہ جو بندہ آدھے گھنٹے کی ملاقات میں 10 مرتبہ اپنی پارسائی کا ڈنڈورا پیٹے وہ عملی زندگی میں ہر طرح کی دو نمبری روا رکھتا ہے۔ جو خواتین و حضرات بات بات پر اپنی سچائی کی قسمیں اور آپ کے کان کھاتے ہوئے زور دیتے ہیں کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ اول درجے کے جھوٹے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے جیسا قلمکار ہر جگہ سینہ تان کر تکرار کرے کہ اس نے قلم کبھی نہیں بیچا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یا تو وہ اپنے قلم کی حرمت کا سودا کر چکا ہے یا پھر اس کا قلم خریدنے کے لیے کسی نے پھوٹی کوڑی تک کی آفر نہیں کی۔ جو ذرا سی بات پر تنک کر گرجے ایسی ویسی نہیں ہوں میں، وہ ایسی ویسی ہی ہوتی ہے۔ تائید فرمانے کا شکریہ۔ ہمارے سماجی رویوں کے تضادات بڑے دلچسپ اور عجیب ہیں۔ اگر آپ کا محبوب ہر ملاقات میں یہ تسبیح پڑھنا ضروری سمجھتا ہے کہ آپ اس کی پہلی اور آخری محبت ہیں، تو سمجھ لیں کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ اور اگر خود آپ بھی ہر مرتبہ اپنے محبوب کو ایسی یقین دہانی کرانا لازمی تصور کرتے ہیں تو آپ کی داڑھی میں بھی کئی تنکے ہیں۔ حالانکہ اگر دونوں پہلی ہی ملاقات میں ایک دوسرے کو بتا دیں کہ وہ کتنی مرتبہ یہ جک مار چکے ہیں تو ان کی زندگی آسان ہو جائے۔ اگر ارباب اقتدار میں سے کوئی پرجوش عزم کا اظہار کرے کہ ہم لوڈ شیڈنگ ختم کر کے دم لیں گے تو پھر بلا تاخیر مایوس ہو جائیے کہ ایسا ویسا کچھ نہیں ہوگا۔ جب کوئی وزیر باتدبیر کسی نئے ٹیکس یا تیل کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کرتے ہوئے جانکاری دے کہ عام آدمی پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، تو عام آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی دھوتی اور بنیان کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ ایسی خوشخبریوں سے ان اشیاء کو شدید خطرات لاحق ہو جاتے ہیں۔ جو خاتون باتوں کی MP3 CD ہوتی ہے، وہ اپنا تکیہ کلام دہرائے ہی چلی جاتی ہے کہ میں تو زیادہ نہیں بولتی۔ جو پڑوسیوں کے گھریلو معاملات کی تو میں PhD ہوتی ہے، وہ یہ راز چٹخارے لیتے بتاتے ہوئے ضرور کہتی ہے کہ میں تو دوسروں کے معاملات میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ جو ہم وقت اپنے ضمیر کی آواز سننے کا ورد کرتے رہتے ہیں، ان کی مراد اصل میں ضمیر آکر ہوتا ہے جو لاری اڈے پر آوازیں لگاتا ہے۔ آپ نے کئی جاہلوں کو الیکشن ہارنے کے بعد کہتے سنا ہوگا کہ عوام جاہل ہیں جو صالح اور نیکوکاروں کو چھوڑ کر بد کرداروں کو ووٹ دیتے ہیں، جو دنیا کے سامنے ہر روز دنیا کو طلاق دیتے نہیں تھکتے۔ ان کے دل کے نہاں خانوں میں دنیا کی محبت کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا ہوتا ہے، جو اپنے کردار کی بلندی کے دیپک راگ چھیڑنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ ان کے کردار میں ضرور جھول ہوتا ہے۔ ایک متمول تاجر نے اپنی خاتون دوست سے شادی کا خواہاں تھا۔ اس نے لڑکے کا کردار جاننے کے لیے ایک پرائیویٹ سراغ رساں ایجنسی کی خدمات حاصل کی۔ ایجنسی نے اپنا سیکرٹ ایجنٹ خاتون کے پیچھے لگا دیا، جس نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ لڑکی نہایت شریف اور اچھے کردار کی حامل ہے، البتہ پچھلے 2 ماہ سے ایک مشکوک چال چلن کے تاجر کے ساتھ دیکھی جا رہی ہے۔ ایک دفعہ ہمارے دوستوں کی محفل میں ایک اجنبی صاحب آ بیٹھے اور خود ہی اپنے کردار کی عظمت کے گن گانے لگے۔ اس حوالے سے جب انہوں نے چوتھی مرتبہ کسی شاعر کا یہ شعر دہرایا، تساں شملے اچے رکھے اساں ناڑے سچے رکھے، تو ان کا ایک ناہنجار سا محرم بول پڑا، کچھ شرم کرو یار، ابھی کل ہی تو پڑوسن کے ساتھ پکڑے جانے پر محلے بھر میں بے عزت ہوئے ہو۔ جو نرگسی طبیعت اپنے علاوہ باقی تمام لوگوں کی بے ایمانی پر اڑتا ہے، وہ خود بے ایمانوں کا چیئرمین ہوتا ہے۔ جو اپنے تئیں خود کو علوم پر اتھارٹی سمجھتے ہیں، وہ حقیقت میں خالی کنستر ہوتے ہیں۔ دانش کے نام پر ہمہ وقت دھول اڑانے والا سب کچھ ہو سکتا ہے مگر دانشور نہیں۔ جو موقع بے موقع خم پھونک کر دعویٰ کرے کہ اس نے کبھی اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلایا یا کسی کا حق نہیں مارا، تو وہ دراصل اپنے اندر کی چوری کو چھپا رہا ہوتا ہے۔ جو ہر روز گلے اور سپیکر پھاڑ کر اتحاد بین المسلمین کے درس دیتے ہیں، انہی کے رشوات فکر سے فرقہ وارانہ فسادات جنم لیتے ہیں۔ قبر و آخرت سے لوگوں کو ڈرانے والے خود ان سے کبھی نہیں ڈرتے۔ جو خود کو قوم کے لیے چھتناور شجر کر دانتے ہیں، وہ اصل میں ٹن من سوکھے اور بے ثمر درخت ہوتے ہیں۔ جو دوسروں کو جہاد کے فضائل پر لیکچر دیتے نہیں تکتے، خود جہاد کے موسم میں اسپتال میں داخل ہو جاتے ہیں۔ خود کو حب الوطنی کے قطب مینار سمجھنے والے ہی وطن کی جڑیں کھوکھلی کرتے ہیں۔
جنہوں نے قومی غیرت اور خود مختاری کو اپنی سینگوں پر اٹھا رکھا ہے، وہی ریاست کی غیرت اور عملداری چیلنج کرنے والوں کے سکہ بند حمایتی، جو ہر دم ملکی مفادات کا سودا کرنے والوں پر لانتیں بھیجتے ہیں، وہ خود ڈالرز اور درم و دینار کے ڈھیروں کے آگے ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ مشت آنست کے خود ببویت، نہ کہ اتار ببویت، یعنی عطر وہ ہے جو خود چہار سو خوشبو پھیلائے، نہ کہ اتار بتائے کہ یہ عطر ہے۔ پارسا وہ ہے جسے لوگ پارسا کہیں، سچا وہ ہے جسے دوسرے سچا سمجھیں، با کردار وہ ہے جس کے کردار کی خلق خدا گواہی دے۔ سچی محبت نظر کے راستے خود ہی فریق مخالف کے دل میں گھر کر جاتی ہے۔ جس محبت کا دل میں کئی مرتبہ یقین دلانا پڑے، وہ مشکوک محبت ہوتی ہے۔ کسی کے باضمیر ہونے کا سرٹیفکیٹ وہ جاری کرتے ہیں جن سے اس کا واسطہ پڑتا ہے۔ عالم وہ ہے جسے لوگ عالم سمجھیں اور اس سے مستفید ہو۔ دانشور وہ ہوتا ہے جس کی دانش سے معاشرہ منور ہو کر خود اس کی دانش کی شہادت دے۔ سروں پر تنگ نظری کے آنی کھول چڑھا کر اپنے تئیں خود کو دانشور قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن ظالم سماج تو انہیں کنویں میں ڈرانے والا ایک جانداری سمجھتا ہے۔ اگر کوئی قوم کے لیے چھتناور شجر ہے تو اسے خود یہ گردان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس کی چھاؤں میں سکون پانے والوں کی محبت ہی اس کی سند ہوتی ہے۔ صرف متشاعر کو ہر جگہ اعلان کرنا پڑتا ہے کہ وہ شاعر ہے۔ شعراء کو تو لوگ خود ہی سارنگوں پر بٹھاتے ہیں۔ اگر کوئی حکومت عوام دوست ہے تو حکمرانوں کو اپنے کارناموں کے نقارے بجانے کی حاجت نہیں ہوتی۔ یہ اختیار عوام کے پاس ہے اور وہ بن مانگے اسے عوام دوستی یا دشمنی کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیتی۔ کومل جویہ نے کہا ہے، منسوب چراغوں سے طرفدار ہوا کے، تم لوگ منافق ہو، منافق بھی بلا کے۔